Sector A, Sector B1, Sector B2, Sector C, Sector D, Sector E, Sector F, Sector G, Sector H, Sector I, Sector J, Sector K, Sector L, Sector M, D, Sector N, D, Sector O, Sector P, D, Sector Q, Sector R, Sector S, Sector T, Sector U, Sector V, Sector W1 and W2, Sector X. DHA ملتان فیز 1 سیکٹر وائی کوئی عام سیکٹر نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اقدس علی عباسی اور میں ایڈسنس مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ایڈسنس مارکیٹنگ نے DHA ملتان فیز 1 کی سیکٹر وائز ولاگ سیریز کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس ولاگ سیریز میں آپ کو DHA ملتان فیز 1 کے تمام سیکٹر مینس کے سیکٹر اے سے لے کر سیکٹر وائی تک کی انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے، اور وہ انفارمیشن آپ کو جتنے بھی بائرز ہیں، جتنے بھی سیلرز ہیں، جتنے بھی ان فیوچر ہمارے انویسٹرز ہوں گے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ کو ان سیکٹرز کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ معلومات جو کہ ایک جنرل امپورٹنٹ معلومات ہے اس سے آپ کو آگاہی پہنچانا ہے۔ اگر ہم سیکٹر وائز سیریز کو جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کیا گیا، اور اس امپورٹنٹ چیزوں کو آپ کو اس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، جس پر یہ ولاگ سیریز ڈیپینڈنٹ ہے۔ DHA ملتان فیز 1 کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کی لوکیشنز، مین روڈز، مین گیٹ سے ایکسیسز اور فردر مین گیٹس کس لوکیشن میں، ملتان کی کس لوکیشن میں لوکیٹڈ ہیں، جو کہ آپ کو ملتان کے مسافات سے ایکسیس دلواتے ہیں اپنے سیکٹرز کو، DHA ملتان فیز 1 کو۔ اس کے علاوہ ان ولاگ سیریز میں بہت امپورٹنٹ یہ کہ سیکٹرز کے سراؤنڈنگ میں کون کون سے سیکٹرز ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں، پھر DHA ملتان فیز 1 کہاں کہاں پہ یونیورسٹیز بنا رہا ہے، ہاسپٹل فیسلٹیز دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سیکٹر کے فیوچر اپڈیٹس ہیں، فیوچر اٹریکشنز ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر میں مسجد کن کن ایریاز میں کتنی مسجد ہیں، کتنے سیکٹر میں کتنی مسجد ہے اور کس ایریا میں ہیں۔ اس کے علاوہ کہاں کہاں پارکس دیے DHA ملتان فیز 1 نے۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو DHA ملتان فیز 1 کے ہم نے فوکسلی دیکھا ہے کہ وہ گرینری کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیکٹر میں مزید جو ایمینٹیز ہیں جو کہ لیونگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں پانی، سیوریج کا بہترین نظام، انٹرنیٹ، بجلی اور دیگر اس طرح کی امپورٹنٹ ایمینٹیز جو ہیں اس کے بارے میں ہائیلی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیکٹر جو کہ فلی پوزیشن ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نان پوزیشن سیکٹر کا فیوچر پوزیشن سیکٹر میں ڈھونڈنا ہے، اور ہمیں وہ فیوچر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ہمیں حاضر وقت میں جو سیکٹر پوزیشن ہے، لائک سیکٹر ایم ہو گیا، سیکٹر سی ہو گیا جو کہ ولاس کا سیکٹر ہے، اس کے علاوہ سیکٹر آر، سیکٹر کیو اور جتنے بھی سیکٹرز ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلا DHA ملتان فیز 1 کا سیکٹر ایم میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، وہ ایک ماڈل پوزیشن سیکٹر ہے۔ اس سیکٹر کی بیس پہ ہمیں آنے والے جتنے بھی نان پوزیشن سیکٹر ہیں اور جو پوزیشن سیکٹر ہیں اس میں فردر کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، فردر کیا اس میں ٹاؤن پلاننگ کرنے جا رہا ہے DHA ملتان، اس کے بارے میں ڈیڈیکیٹڈلی بتایا گیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ہم اگر ریزیڈینشیل کی بات کریں، لیونگ کی بات کر رہے ہوں تو کمرشل ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے DHA ملتان فیز 1 اپنی انسٹالمنٹ انوینٹری جسٹ ایکسپو کے اوپر لانچ کرتا ہے، اور اس میں وہی لوگوں کو وہ انوینٹری مل رہی ہوتی ہے جو اس میں اپلائی کرتے ہیں، اور وہ ہارڈلی زیادہ پلاٹس نہیں ہوتے، زیادہ انوینٹری نہیں ہوتی، صرف 50 سے لے کر اور ان بٹوین 150 کے درمیان ہی انوینٹریز ہوتی ہیں، اس سے زیادہ انوینٹری نہیں ہوتی ہے۔ باقی جو بھی DHA ملتان کی بائنگ ہے وہ کیش ڈیلز پر ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں نے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں کہاں کہاں پہ ہائی رائز کمرشل آ رہے ہیں، پروجیکٹس آ رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنے فوڈس، اپارٹمنٹ، آفیسز، کمرشل انوینٹری بائی کر سکتے ہیں، تو وہ میں نے ڈیڈیکیٹڈلی ان سیکٹرز کے اندر بتایا ہے۔ اور ان فیوچر جو نان پوزیشن سیکٹر ہیں اس میں بھی اگر کسی بھی قسم کی لوگوں نے لینڈ پرچیز کی ہوئی ہے ریگارڈنگ ہائی رائز کمرشل پروجیکٹس وغیرہ کے لیے کی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اس ولاگ سیریز میں انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ملتان کے سراؤنڈنگ میں، DHA کے سراؤنڈنگ میں آپ کو کون کون سی ایکسیسز دی گئی ہیں، جہاں سے آپ کے جیسے ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس جو شہر بنتے ہیں، جو چھوٹے ایریاز بنتے ہیں، جو کہ جیسے خانے وال ہو گیا، قادی پور راوا ہو گیا، اس کے علاوہ موٹر وے سے ایکسیس کس سیکٹرز کی DHA ملتان فیز 1 کے کس ایریا سے موٹر وے، نیشنل ہائی وے کی ایکسیس دی گئی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں میں نے اپنی اس ولاگ سیریز میں ڈسکس کی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔
یہ ولاگ سیریز کا آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس جسٹ اے بگننگ، یہ ایک شروعات ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے متعلق میری انشاءاللہ ولاگز آیا کریں گے، اور ڈی ایچ اے ملتان سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹ دیگر سوسائٹیز کے لیے بھی آیا کریں گے، جو کہ آپ کے فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی ولاگز ہیں، جتنی بھی ولاگ سیریز ہیں، میں نے اس ویڈیو کے لنک میں ان کے جتنے بھی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں ان کے لنکس جو ہیں پیش کر دی ہیں۔ آپ جا کے جب ڈسکرپشن اوپن کریں گے تو آپ کو سیریز وائز ولاگ کے لنکس جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے۔ آپ ان کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یوٹیوب چینل کے اوپر ولاگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایڈسنس مارکیٹنگ کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب چینل فار ایگزامپل یوٹیوب چینل آ گیا، فیس بک پیج آ گیا، انسٹاگرام آئی ڈی آ گئی، لنکڈ ان اکاؤنٹ آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، میرا نمبر 032170258881 یہ اسکرین پہ آ رہا ہے، موجود ہے۔ آپ اگر مجھے اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں گے، کوشش یہ کیے گا واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کریں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے اندر بات کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ آپ کو سم ٹائم جو ہے وہ چیزیں میپ کے تھرو سمجھانی پڑتی ہیں، ایویڈنس کے تھرو سمجھانی پڑتی ہیں، تو وہاں پہ آپ سے ایزیلی شیئر ہو جائے گا۔ تو آپ وہاں پہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ریگارڈنگ پراپرٹی بائنگ سیلنگ، ڈی ایچ اے ملتان فیز 1، اور کوئی بھی آپ کے پروجیکٹس وغیرہ جو میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے آپ کو پوسٹ نظر آئیں گی، ان کی ولاگ نظر آئیں گے، اس کے بارے میں معلومات آپ کو ڈیٹیل میں میرے واٹس ایپ جو نمبر ہے اس سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ایڈسنس مارکیٹنگ کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں۔ فی امان اللہ۔